میاز پارٹ 7 پر آتے ہیں۔ پارٹ 6 کے آخر میں بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جو پرانے تاریخ میں گزرے ہیں وہ ان کی زندگیاں زیادہ سادہ تھیں اور اس طرح کی منافقت اور بہت دوسرے مسائل کم تھے، تو بیماری بھی اوپری سطح تک رہی، یعنی جلد تک رہی زیادہ تر، اور اس کے نیچے بہت کم گئی ہے، یہاں تک کہ پھر شہر آباد ہونا شروع ہو گیا اور بہت ساری کثافتیں معاشرے اور سماج میں داخل ہونا شروع ہو گئیں، اور بیماری نے بھی بتدریج جسم کے اندر سرایت کرنا شروع کر دیا۔ قصہ مختصر، جے ایچ ایلن یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بیماریاں سادہ سے پیچیدہ تر شکل اختیار کرتی چلی گئیں اور آج تک مزید پیچیدہ شکلیں اختیار کرتی جا رہی ہیں، اور بیماریوں کے پیچیدہ اور مشکل ہونے میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج سے کوئی 50-60 سال پہلے اینٹی بایوٹکس جن میں نئے نئے کیمیکل دریافت ہوئے اور مختلف قسم کے منرل جو لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، جنہوں نے بیماریوں کو مزید مشکل بنا دیا ہے، نیئر ٹو انکیوریبل بنا دیا ہے۔ بیماریاں تہ در تہ اس قدر دب چکی ہیں کہ مہلک شکل میں سامنے آ رہی ہیں، جیسے کینسر، ایڈز اور دوسری آٹو امیون ڈیسیزز۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف کینسر اور ایڈز بلکہ مختلف قسم کے ٹیومرز، گلینڈز کا بڑھ جانا، چنبل، ایگزیما، یہ ساری کی ساری بیماریوں کے دب جانے کی مثالیں ہیں۔ تو یہ بہت ساری مثالیں ہیں اس طرح کی۔ مزید مثالوں میں دیکھیں تو یہ سرجری، جسمانی اعضاء کاٹ دینا، منرل بات، یہ سب وہ ہیں جو اسباب ہیں جو میازم کو مزید دبائے جا رہے ہیں۔ ہانیمن نے حفظان صحت کے اصولوں پر بہت زور دیا ہے، اور ہانیمن کے بقول نشہ آور چیزوں میں ملوث ہونا، اور ہانیمن کے نزدیک چائے کافی بھی نشہ آور اشیاء میں استعمال ہوتی ہے، تمباکو نوشی یہ سب صحت کے لیے مضر ہے۔ مختلف قسم کے مشروبات جن سے وقتی توانائی تو ملتی ہے، مرغن غذائیں، یہ سارے ہمارے میازمی اثرات کو بڑھا دیتے ہیں اور ہمارے اوپر میازم کی تہ مزید گہری چھا جاتی ہے۔ اور سورا چھوت کی بیماری سمجھیں، یہ ٹچ کرنے سے، ہاتھ ملانے سے، یہاں تک کسی کا زیور بھی پہنا ہوا ہو دوسروں کو ٹچ کرے گا تو وہاں سے بھی دوسرے کو لگنے کا امکان ہے۔ تاہم اس طرح کی بات دوسرے دونوں میازم کے بارے میں نہیں کہی جا سکتی۔ اور سورا جس کی بیماریاں محض جلدی سطح تک رہتی ہیں، جب اس مریض کا غلط علاج ہوتا ہے تو پھر بیماری نچلی تہ میں چلی جاتی ہے، جہاں پر دوسرے میازم بیٹھے ہوئے ہیں، چارج اینڈنگ ٹیکنگ اوور ہوتی ہے، اور پھر سورا سے وہ سائیکوسس اور سفلس، اسب توفیق، اسب آلات، ان کا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ بیماری اگلے سٹیج میں چلی گئی۔ اور جب غلط علاج سے دو یا دو سے زیادہ میازم آپس میں مکس ہو جاتے ہیں تو علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض بیماریاں جیسے کہ دماغ کا ورم، دل کی بیماریاں، گردوں کی نمونیا وغیرہ، ایسی بیماریاں جہاں ایک سے زیادہ میازم آپس میں ملے ہوتے ہیں۔ اور دوسری بیماریاں جیسے کسی کا سر درد، متلی، نیورولوجک پین، جوڑوں کی دردیں، بواسیر، السر، یہ بہت ساری سادہ سی بیماریاں بھی جب ہم ان کا علاج نہیں کر سکتے، جب ٹھیک نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میازم ایک سے زیادہ ہیں۔ میازم جب بھی ایک سے زیادہ ہوں گے بیماری کا علاج مشکل ہوگا۔ کیوں؟ یہ وہ میازم ہیں جو سادہ بیماریوں کو بھی بعض اوقات ٹھیک نہیں کرنے دے رہے۔
غلط علاج سے بیماریاں دب کر کیا شکل اختیار کرتی ہیں، یہاں میں آپ کو ایک مریضہ کی مثال دیتا ہوں کہ بیماریاں کس طرح دب جاتی ہیں۔ جے ایچ ایلن کہنا ہے کہ میرے پاس ایک خاتون آئی، عمر 24 سال، جس کا ایک بچہ ہے، اور وہ خاتون اسی کی ایک اور بہن ہے، اور ان دونوں کے باقی 10 بہن بھائی ٹی بی کے سبب فوت ہو چکے ہیں، جن میں یہ 2 بہنیں باقی بچی ہیں، ایک وہ مریضہ اور ایک اس کی بہن، باقی فوت ہو گئے۔ اس خاتون کو فشرز تھے، بہت زیادہ تکلیف تھی، اور ساری مقعد کو، ریکٹم کو، اینس کو فشرز نے گھیرا ہوا تھا، اور اگر میں اس خاتون کا آپریشن نہ کرتا تو اس نے بھاگ جانا تھا، کیونکہ اس کو ہومیوپیتھی پر کوئی یقین نہیں تھا۔ میں نے ایسا کیا، لیکن چھٹے دن کیا ہوا، فشرز میں سے مواد خارج ہونے لگا اور نئی علامات سامنے آ گئی، جس میں اس کے ہاتھ پاؤں کی شدید جلن، کھڑکی کھول کر رکھنا چاہتی تھی، کھلی اور تازہ ہوا کی خواہش تھی، اور اس کو وہ اپنے جسم کو وہ کور نہیں کر سکتی تھی، یعنی جسم پر کپڑا لپیٹنا اس کے لیے مشکل تھا۔ 2 کھانوں کے وقفے کے درمیان اس کو شدید بھوک لگتی، تمام علامات شام کو بڑھ جاتی، بستر پر وہ ساری رات کروٹیں بدلتی رہتی، اور گرمائش کے سبب اس کو نیند بھی نہ آتی، جبکہ اس کو پھر دیر سے صبح کے وقت جا کر نیند آتی۔ عجیب چڑچڑا پن تھا اس کو، بات بات پر دوسروں کی بے عزتی کر دینا، جلد خشک، سرخ، خارش، جسم کے مختلف حصوں میں دانے، پھوڑے، پھنسیاں نکل رہے تھے۔ ان علامات پر میں نے اس کو سلفر 50 ایم دی، سلفر 50 ایم، اور 24 گھنٹوں کے اندر اس کی علامات غائب ہونا شروع ہو گئی۔ اس کو گہرے سبزی مائل زرد رنگ کا شدید لیکوریا شروع ہو گیا، جو کہ خراش دار لیکوریا تھا، جہاں سے لگتا جلد کو چھیل دیتا، جلن کرتا۔ تاہم اس کے جو فشر تھے وہ بہت جلدی ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ کچھ ہی عرصہ بعد اس کا لیکوریا بھی خود بہت ٹھیک ہو گیا۔ تو جب میں اس کا علاج کر رہا تھا، اس دوران مجھے پتا چلا کہ اس کا خاوند عاد بائی کی دردوں میں مبتلا ہے، ایکیوٹ ریومٹزم، اور اسے بارش میں بھیگنے پر یہ دردیں ہوئیں، تو جس سے میری اس تشخیص کو تقویت ملی کہ اس خاتون نے اپنے خامند سے سوزاک حاصل کیا تھا، جو بعد میں غلط علاج کے سبب دبتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس خاتون کو مقعد میں فشر کی تکلیف شروع ہو گئی، اور یہ کیس میں نے سلفر سی ایم سے جا کر پھر مکمل ٹھیک کیا۔ تو یہ ایک مثال جے ایچ ایلن نے دی ہے کہ میازم کے دبنے پر کس طرح سے معاملات آگے بگڑ جاتے ہیں، اور جب تک ہم اینٹی میازمیٹک دوائی نہ ڈھونڈ لیں تو مکمل شفا یابی کا امکان کم ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم لیکچر 7 کو ختم کرتے ہیں، اور لیکچر 8 میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ تھینک یو سو مچ۔